عزیزان محترم، آج ہمارے حساب سے بہت ہی اہم گفتگو آپ سے کرنا ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ رافضہ کی حقیقت کیا ہے، آج ذرا اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اکثر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ شیعوں نے بے وفائی، ایک جملہ تاریخ میں 1400 سال سے گشت کر رہا ہے کربلا سے لے کر اب، کہ شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مار دیا، شیعوں نے بلوایا تھا، شیعوں نے بے وفائی کی۔ آپ احباب کی توجہ رہے گی انشاءاللہ، آج آپ مطلب لے کے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن کلیئر ہو جائیں گے کہ ہوا کیا ہے تاریخ میں۔ اور اسی اموی اور عباسی پروپیگنڈے سے متاثرہ ہمارے بھی کچھ خناس میدان میں آ گئے، بظاہر وہ ہمارا حلیہ بنائے ہوئے، لیکن اب ثابت ہو گیا کہ وہ پلانٹڈ ہیں، کیونکہ کبھی انہوں نے تشیع کا دفاع تو کیا نہیں کسی بھی محاذ پہ، کہیں بھی نہیں، چیلنج کر رہا ہوں کہیں، بلکہ جب انہوں نے حملہ کیا تشیع پر حملہ کیا، جب حملہ کیا تشیع پر حملہ کیا، کبھی عزاداری پر حملہ کیا، کبھی عقائد پر حملہ کیا، کبھی دشمنان اہل بیت کو اپنے مرکزوں میں، اپنی مسجد زرار میں بلا کر ان سے شیعوں کو گالیاں دلوائیں، امیر مختار کو مرتد کہلوایا، کبھی ان خبیث دشمنان اہل بیت کو بلا کر عزاداری کا مذاق اڑوایا اور ٹھٹے مارتے رہے۔ یہ سب کب تک برداشت ہوگا؟ کہاں تک؟ اگر تمہارے پاس دینی غیرت نہیں ہے، اتنے بے غیرت ہو چکے ہو کہ تم دشمنان اہل بیت کو بلوا کر شیعوں کو گالیاں دلواؤ، شیعوں کا مذاق اڑاؤ، عزاداری کا مذاق اڑاؤ، عزاداروں کا مذاق اڑاؤ، تو بھی غیرت مند شیعہ باقی ہیں تمہیں ہر محاذ پر جواب دینے کے لیے۔ حد ہو گئی بدبختی کی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کرائے کے چند بلونگڑے بندر 100-125 پیج ان کو بنوا کے دیے، پیڈ تنخواہ دار ان کو بنوا کے دے دیے گئے یوٹیوب پہ، اس پہ کہ کوئی بھی ان کے خلاف بات کرے سب بھونکنا شروع ہو جاؤ، وہ سب بکواس کرنا شروع ہو جاتا۔ میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، تم شیطان بزرگ سے بڑی طاقت ہو، یہ شیطان بزرگ سے بڑی طاقت ہے، تم اسرائیل سے جس نے تم کو بھیجا ہے تم اس سے بڑی طاقت ہو، تم یہ جتنی طاقتیں ہمارے خلاف 14 صدیوں سے کام کر رہی ہیں ان سے زیادہ طاقتور ہو۔ جو تشیع کے مقابلے پر آیا اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اب آج ہم آپ کو تشیع کی مظلومیت بتائیں گے، اور اتفاق سے آج وہ چیپٹر بھی وہی ہے جناب زید کا، وہاں بھی یہی نا کہ شیعوں نے بلایا، بیعت کی کوفیوں نے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا، آخر میں جب پہنچیں گے تو حقیقت حال آپ کو بتائیں گے۔ آج دلائل لے کر جائیے گا اور فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ حسین کے شیعہ ہیں، فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ علی کے شیعہ ہیں، فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ اہل بیت کے شیعہ ہیں، وہ شیعہ جس نے 14 صدیوں میں کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ غداری نہیں کی، خیانت نہیں کی، شیعہ نے کبھی بھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرمائیے گا۔ پہلے آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ رکھتے ہیں، تاریخی حقیقت، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ ایسی گتھی سلجھے گی آج کہ یہاں جو بیٹھے ہیں، جو ہماری تقریر سنیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی یہ ہمارے برادران بھیجتے ہیں، یہ دنیا میں جہاں جہاں سنیں گے آج کے بعد وہ کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کوفی جو تھے یہ شیعہ تھے، جنہوں نے بیعت کی جناب زید کی، ہے نا، یہی کہا جاتا ہے نا، یہ سب شیعہ تھے۔ میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاریخ، وہ پروپیگنڈے کا رد تو ابھی ہم کریں گے نا، جو صدیوں سے اپنا ملبہ ہمارے اوپر ڈالتے رہے، سب چھوڑ کے کون گئے؟ ابھی بتاتے ہیں کس نے بے وفائیاں کی ہیں، معصوموں کے ساتھ، امام کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، امام علی کے ساتھ، کس نے بے وفائی کے بھی بتاتے ہیں آپ۔ شیعوں نے نہیں، شیعوں نے جانے دی یا زندانوں میں رہے۔ دیکھیے بیعت کسے کہتے ہیں؟ جو بھی بیعت کر لے وہ شیعہ ہے۔ یہ گتھی آپ کی سلجھا دیں گے، جب یہ الف سے چلیں گے نا، زیرو سے، تو مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بیعت کی وہ شیعہ ہے۔ اچھا، امیر المومنین کے پاس جب ظاہری خلافت آئی، پورے مدینے نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ کی نا، پورا مدینہ شیعہ تھا، تو پھر گالیاں دو کہ شیعوں نے بیعت توڑی اور علی کے مقابلے پر آ گئے۔ جنگیں کی نا انہوں نے، تو کہو نا پھر پورے مدینے نے بیعت کی تھی نا علی کی، تو شیعہ ہوئے، تو شیعہ تھے، بے وفائی کی، علی سے جنگ کی، وہاں گوٹ دبتی ہے، وہاں خاموش۔ پورے مکے نے علی کی بیعت کی یا نہیں کی نا، سب شیعہ تھے، اور پھر علی کے اوپر خروج کیا سب نے۔ تو کہو کہ مکے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا، مدینے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا، بصرے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا، آدھے سے زیادہ عالم اسلام نے علی کی بیعت کی تھی، وہ سارے شیعہ تھے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ وہی بیعت عمومی، جو بھی ظاہری طور پہ خلیفہ بنتا تھا سارے اس کو قبول کر لیتے تھے، وہاں شیعہ کا کیا سوال ہے کہ جس نے بیعت کی سب شیعہ، سارے شیعہ تھے۔ تو پھر کہو نا، جس نے علی کے خلاف قیام کیا وہاں بھی تو کہو کہ شیعوں نے بیعت توڑ دی، شیعوں نے حملہ کیوں کیا؟ آپ کے خیال میں جس نے بیعت کی سب شیعہ ہیں، تو سارے شیعہ ہوئے نا، وہ مانو نا ان سب کو شیعہ۔ پھر بیعت کرنا اور ہوتا ہے، ایک عام تو ایک عمومی اعلان ہو گیا مدینے سے، جہاں جہاں خبر گئی سب نے بیعت کر لی، مان لیا امیر۔ امیر ماننا اور ہوتا ہے،
شیعہ ہونا اور ہوتا ہے. مدینے میں شیعہ ہے لیکن کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری شیعہ ہے, ابو ایوب انصاری شیعہ ہے, اور ایسے بہت سے نام شیعہ ہے. وہ پہلے دن سے علی کے ساتھ تھے, مرتے دم تک علی کے ساتھ. انہیں نے بے وفائی کی. یہ مسئلہ گتھی سلجھی کہ بیعت جو کر رہے ہیں کوفے میں وہ سارے شیعہ ہیں کیا؟ مولا کائنات کے ظاہری دور میں پورا کوفہ شیعہ نہیں تھا. کہاں سے شیعہ تھا؟ شیعہ ہونا اور ہے بیعت کرنا, جوش میں سارے آ جاتے تھے, بیعت کر لیتے تھے. یہ تو تم نے پڑھ لیا کہ کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا, اب ہم سے سنو نا حقیقت. تاریخ تو پڑھتے نہیں ہے, اور بس جن سے متاثر ہیں ان کے اعتراضات لے کے اور تقریریں کرنا شروع کر دیں گے. شیعوں نے بلایا تھا, شیعوں نے مار دیا, شیعوں نے بلایا تھا, شیعوں نے مار. تو پھر اعلان کر دو نا تم شیعہ نہیں ہو. ہماری مصیبت کیوں کی؟ ہمیں پتہ تو چل جائے کہ تم ادھر کے آدمی ہو, ختم ہو گئی بات. بھائی اتنی برائیاں ہیں نا سب شیعوں میں, سارے شیعہ برے تو بچ گئے, تم سے کیا واسطہ؟ جاؤ, ہمارا حلیہ بنا کے کیوں بیٹھے ہو ہمارے درمیان؟ پشت میں خنجر کیوں مارتے ہو؟ تشیع کا دفاع نہیں کر سکتے تو حملے کیوں کرتے ہو اور کرواتے ہو دوسروں سے بلا بلا کے ان کو؟ آئیے, یہ تو تم کو نظر آ گیا کہ کوفے میں لوگ نہیں پہنچے, 72 پہنچے. تاریخ پڑھی, جاؤ پڑھو. جن کے بھونپو بنے ہوئے ہو تم, انہی کی تاریخیں پڑھو کہ کتنے ہزار شیعوں کو ابن زیاد نے قید کیا تھا, کیونکہ جانتا تھا کہ یہ باہر رہیں گے, جنگ کریں گے, حسین کے ساتھ جائیں گے. کہاں تھے مختار ثقفی؟ جیل میں. کہاں تھے ابراہیم مالک اشتر؟ جیل میں. کہاں تھے سلیمان بن سرد خزائی؟ جیل میں. کہاں تھے جناب مسیب؟ جیل میں. کم سے کم 4000 شیعوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, وہ بھی زیر زمین جیلوں میں ڈالا گیا ان کو. اور جب وہ 4 سال بعد آزاد ہوئے تو بتاؤ انہوں نے قیام کیا کہ نہیں کیا؟ وہ تھے شیعہ. توابین کا قیام, اور اس کے بعد مختار ثقفی کا قیام, یہ تھے شیعہ. ابن زیاد نے قید میں ڈالا ہوتا. جو کوفے میں شہید ہوئے تھے, زہیر بن قین کون تھا؟ کوفی. مسلم بن اوسجہ کون؟ کوفی. حبیب ابن مظاہر کون؟ کوفی. 36 نہ وہ پڑھ چکا ہوں, میں لکھ بھی چکا ہوں انصار حسینی میں, 36 سے زیادہ کوفے کے تھے. ہانی ابن عروہ کون؟ کوفی. یہ تمہیں نظر دیا ہے کیریکٹر شیعوں کے کہ شیعوں نے بلایا, شیعوں نے انہی کا پروپیگنڈا. اب سنو, ایک کیریکٹر بس ایک, وہ میں نے آپ کو معیار بتا دیا نا کہ ایک دانہ نکالتے ہیں سب کا پتہ چل جاتا ہے پوری دیکھ کا گلی کے نہیں گلی ہے نا. اس معیار کو یاد رکھیں. محمد ابن اشعث جس کا حوالہ دیتے ہیں, وہ تھا خط لکھنے والوں میں تھا, اور وہ جناب کربلا میں امام کے مقابلے پر ہاں آیا کیوں نہیں آیا؟ تو ہم سے پوچھو وہ شیعہ کب تھا شیعہ؟ وہ اشعث بن قیس منافق کا بیٹا, وہ اشعث بن قیس جس نے خیانت کی تھی جنگ صفین میں مولا کے ساتھ, اس سازش میں شریک ہوا اور اپنے اور دوسرے اپنے حلیف قبیلوں کے ساتھ 20,000 کا لشکر لے کے الگ ہوا. الگ نہیں ہوا بلکہ امام کے خیمے پر چڑھائی کی تھی. وہ کہاں سے شیعہ ہوا؟ کدھر سے شیعہ ہوا؟ اسی کی بیٹی تھی جادہ بنت اشعث, کہاں سے شیعہ ہوئی؟ اسی محمد ابن اشعث کا بھائی تھا عبد الرحمن اشعث, کہاں سے شیعہ ہوا؟ یہ کدھر کے شیعہ ہیں؟ اسی کو امام نے کہا تھا تو نے مجھے خط نہیں لکھا, اور یہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا. تو شیعہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی قبیل کے لوگ تھے جنہوں نے جوش میں خط لکھے تھے جب کوفے کے حالات بدلتے دیکھے, کیونکہ یہ منافقوں کا خاندان تھا. سمجھتا تھا کہ اگر حسین کا اقتدار آ گیا تو ہم بھی کچھ لے لیں گے, ہمیں بھی کوئی منصب مل جائے گا جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے صبح شام. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ چلیے ابھی آگے چلتے ہیں, لیکن چلیے آج کے شیعوں کو دیکھ لو. سمجھ میں نہیں آیا تمہاری؟ ہزاروں لاشیں اٹھائی ہیں شیعوں نے, حسین کا ساتھ چھوڑا. آپ کا شہر کراچی گواہ ہے کہ نہیں؟ عاشور کا بلاسٹ ہوا, علم گرنے دیا کسی نے؟ جھکنے دیا؟ شہید ہو گئے 100 کے قریب. جلوس نہ روکنے دیا, نہ علم جھکنے دیا. آج کے شیعہ کی یہ حال ہے. تم کہاں تھے اس وقت؟ پارا چنار پہ قیامتیں ٹوٹ پڑی, تم کہاں تھے؟ کوئٹہ میں قیامتیں ٹوٹ پڑی, تم کہاں تھے؟ کبھی نکلے تم اپنے بل سے باہر؟ اپنی مسجد زرار سے کبھی باہر نکلے؟ عزاداروں کے پیچھے پڑے ہو. جب دیکھو عزاداری کے خلاف بات کرے گا, وہ بلونگڑے اس کے بندر چلانے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم خاموش ہو جائیں گے. میں نے کہا نا کہ ان تمہارے جن لوگوں نے تم کو بھیجا ہے ان سے ہم نہیں ڈرے کبھی, اور نہ یہ شیعہ ڈرے کسی طاقت سے. لبیک کبھی ڈرے؟ اچھا ایک بات اطمینان سے بتاؤ, یہاں آپ سکون سے ہیں؟ کتنی مصیبتیں آپ کے ساتھ, آپ کے سر پہ تلواریں نہیں لٹک رہی؟ کتنا قتل عام ہو گیا روزانہ, بل پاس, یہ بل پاس, وہ بل پاس, سب کچھ ہے. بتاؤ شیعہ میدان سے ہٹے, شیعوں نے اپنی عزاداری چھوڑ دی, اپنی عبادتیں چھوڑ دی, کب کہاں؟ تو جب آج کا شیعہ نہیں جھک رہا تو وہ جو امام کے ساتھ تھا وہ جھک جائے گا. بکواس کرتے ہو.
شیعوں نے بلایا، شیعوں نے مار دیا. جنہوں نے بلایا تھا ثانیہ زہرا نے ان کی مذمت کی خطبے میں، جس کا تم حوالہ دیتے ہو. میں بتا رہا ہوں تم کو کہ ثانیہ زہرا نے اپنے خطبے میں ان کی مذمت کی، ان کو ڈانٹا، ان کو لتاڑا، ان کا برے برے القابات سے، کیونکہ وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے. تو ثانیہ زہرا نے کہا تھا یہ کسی کام کے نہیں، تم اسی طرح مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہو گے. ان کو کہا تھا جنہوں نے بے وفائی کی تھی، مختار کو نہیں کہا تھا جو زنجیر میں جکڑا ہوا لایا گیا تھا دربار میں. یاد رکھنا علی کے شیعوں، یہ وہ اموی اور عباسی پروپیگنڈا تھا. اور جب وہ 4000 نکلے ہیں زندانوں سے، بتاؤ سب تاریخیں، چاہے ان تاریخوں نے برا کہا ان کو، لیکن قیام کیا کہ نہیں کیا انہوں نے؟ مورخین کو تو برا کہنا ہی تھا. ملبہ شیعوں پہ لاد دو کہ شیعوں نے ساتھ چھوڑا. شیعوں نے کب ساتھ چھوڑا؟ جتنے باقی بھی بچے تھے وہ بیچارے پہنچے کربلا حسین کے پاس. ان کی مثالیں دیتے ہو بے وفاؤں کی اور کہتے ہو بے وفا شیعہ تھے. آج اور تاریخی دلیلیں دیں گے آپ کو، تاریخی ثبوت دیتے ہیں ابھی آپ کو، پھر سب کلیئر ہو جائے گا. اور آج کے دور کی بھی مثال دے دوں گا آپ کو. آخری میں ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور ذرا بہتر انداز میں صلوات بھیجیے گا. جناب زید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں کی تعداد لکھی 80,000، زیادہ سے زیادہ جس نے لکھی ہے 40,000 سے لے کے کتنی 80,000. یاد ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا مجھے، کرے درجنوں حوالے اس کے سامنے رکھ دوں گا، بے فکر رہو آپ. اسی لیے تو ریکارڈ کرا رہا ہوں، سب آ جائے میرے سامنے، کوئی بات کر لے. کئی بار کہہ چکا ہوں، وہیں چیختے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، مجھے گالیاں دیتے رہتے ہیں، اور میں اس کا اعزاز، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. اہل بیت کے حق کے دفاع میں خدا کی قسم وہ شیعہ نہیں ہے جس کے دل میں یہ سوز نہ ہو، جس کے دل میں یہ آگ نہ جل رہی ہو حسین کے عشق کی. وہ شیعہ نہیں. تم حملہ کرو گے ہمارے عشق پہ. حسین ہمارا عشق، عشق سے بھی آگے کوئی لفظ مجھے نہیں ملتا. تمہیں نہیں معلوم حسین ہمارے لیے کیا، تمہیں نہیں معلوم اہل بیت کیا ہے ہمارے لیے. تم کیا جان بدبخت لوگ، تمہیں کیا معلوم؟ کبھی فاطمہ زہرا کے مقام کی توہین کرتے ہو، کبھی کچھ بکواس کرتے ہو، کبھی کچھ بکواس کرتے ہو. کس قسم کے تم لوگ؟ اور تم سمجھتے ہو بولیں گے نہیں؟ ہم شیعہ نہیں، شیعہ نہیں. اگر ان باتوں پہ ہمارا خون نہ کھولتا، ہمارا دل چھلنی نہ ہوتا ہو، جگر چھلنی نہ ہوتا ہو، ہم شیعہ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی مقام اہل بیت پر حملہ کرے، ہمیں اذیت نہ پہنچے، پھر ہمارے پاس شیعہ ہونے کی دلیل کیا رہ گئی؟ پھر ہم کہے کہ شیعہ کیسے شیعہ؟ ہم ان کی اہانت کی جائے، ان کی توہین کی جائے، ان کے جانثاروں کی توہین کی جائے، ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ مصلحتوں سے کام لیں. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. جناب زید اللہم صلی علی محمد. تمام مومنین کی صحت و سلامتی، حفظ و امان کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے. جناب زید کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے 80,000 ایسے ہی ہے نا. 80,000 ممکن ہے زیادہ ہوں بھائی، زیادہ کر لو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. کوفے کی آبادی کتنی ہے اس وقت جا کے تو دیکھو ذرا. میں بیعت کرنے والوں کی تعداد پہ اعتراض نہیں کر رہا، یاد رکھیے 80,000 سے بھی زیادہ ہوں گے. میں کچھ اور مسئلہ بیان کر رہا ہوں. کوفے کی آبادی کتنی ہے؟ جاؤ کھنگالو تاریخیں. تمہیں تاریخیں کھنگالنی بھی نہیں آتی، مجھے معلوم ہے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کھلیہ بنا کے آگے ہو بس. چند نکات یاد کیے ہوئے ہیں، اوپر سے ہر جمعے سے پہلے نوٹس آ جاتے ہیں، اس جمعے میں یہ پڑھنا، اس جمعے میں یہ پڑھنا، اس جمعے میں یہ پڑھنا. ہمیں معلوم ہے کہاں سے تمہیں فیڈ بیک ہوتا ہے. ہاں ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہیں، دور تک دیکھتی ہیں ہم لوگ. اللہ نے بصیرت دی ہے، مومن کو بصیرت دی ہے، وہ ہر سازش کو پڑھ لیتا ہے، ہر سازش کو سمجھتا ہے. آئیے کوفے کی آبادی 35 سے 40,000، بیعت کرنے والے 80,000. ابھی بتا رہے نا کیسے، پہلے کوفے کو تو کھنگالے نا، پھر آپ کو بتائیں گے نا کہ مسئلہ کیا ہے. 35 سے 40,000 کوفے کی آبادی، بیعت کرنے والے 80,000. اچھا اس 35,000 آبادی میں ذرا اوسط نکال لیجئے بچوں کا، عورتوں کا. کتنے بچے؟ 17-18,000. ایسے ہی ہے نا. یہ 17-18,000 سب کے سب شیعہ ہیں. ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، امام اعظم ابو حنیفہ کا کہاں مرکز ہے؟ کوفے میں. مقلدین کہاں ہیں؟ کوفے میں. معتزلہ کوفے میں. اہل سنت
کوفے میں, یہ سب کوفے میں رہ رہے ہیں اتنے سارے, اور شیعہ تو کچھ لے گئے ہوئے, چھپ کے رہتے ہیں, چھپ چھپ کے رات کو آتے تھے, جناب زید سے ملتے تھے, بیعت کرتے تھے. تو ساری آبادیاں ہیں کوفے میں, شیعہ کیوں, نزلہ شیعوں پہ کیوں؟ اب بتاتے نا کہ رافضی ہے کون, کس نے ساتھ چھوڑا زید کا. لیکن کیا کیا جائے تاریخی پروپیگنڈے کا, ہمارے لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ رافضی ہوتے جنہوں نے بیعت کی چھوڑ دیا. تو سنو نا کس نے بیعت کی, پہلے وہ تو سن لو, بیعت کرنے والوں کی حال سن لو نا کون تھے. اب اندازہ ہو گیا کہ پہلی یہ بات غلط ہو گئی کہ 80,000 نے جو بیعت کی تھی وہ کوفے کے نہیں تھے, کیونکہ کوفے کی آبادی ہی بنتی ہے کتنی, جو جوان یا مرد جن کو کہہ لو آدھا الگ کر دو نا, بچوں عورتوں کو الگ کر دو, 15-16 ہزار, اور 15-16 ہزار سب کے سب شیعہ نہیں. مسجد اعظم بھری ہوتی تھی ہر جمعے کو, یعنی یہ جس کو آپ مسجد کوفہ کہتے ہیں, تو شیعہ تو مولوی نہیں تھا وہاں ان کا پڑھاتا تھا, شیعہ تو بیچارے ہوتے ہی نہیں تھے, پورا کوفہ بھرا ہوا تھا ان سے. تو یہ 80,000 کون تھے؟ آئیے, رے کی سلطنت کہاں ہے؟ یہ مقامی تہران, یہاں تک جناب زید کی بیعت ہوئی تھی. سارے تاریخی حوالے رکھتا ہوں. میں نے کہا نا کسی میں ہمت نہیں مجھے چیلنج کرے, جب کرے گا تو میں شرط رکھوں گا, بول اگر میں نے ثابت کر دیا تجھے 1 درجن کتابوں سے, 1 درجن تاریخوں سے, اور جو شیعہ نہ ہو, جو شیعہ کتب نہ ہو, اگر میں نے ثابت کر دیا تو بول اپنا عقیدہ چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ اور بعض لوگوں سے کہوں گا اپنی حرکتیں بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ اور بعض لوگوں سے کہوں گا اللہم صل, اور بعض لوگوں سے کہوں گا توبہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جرجان اس وقت ایک ریاست صوبہ سمجھ لیجئے آپ, خراسان کے ساتھ تھا. جرجان اب بھی ایک چھوٹا سا شہر, لیکن یہ جرجان جس کی بات کریں یہ وہ ہے جہاں پہ جناب یحییٰ بن زید, جس کا نام آج کل ہے میامی, روضہ ہے جناب یحییٰ بن زید کا. انشاءاللہ زندگی رہی کل آخری مجلس میں بتا دیں گے, اگر اس وقت تک حالات رہے, ساتھ دیا اور زندہ رہے, انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. تو جرجان, خراسان, رے, مدائن, واسط, موصل, بصرہ, پورا عراق اور آدھا خراسان اور رے سب نے بیعت کی تھی لشکروں کے ساتھ, اور مدائن کے تو والی نے بیعت کی تھی, جو ان کا مقرر کردہ تھا بنی امیہ کا, اس نے بیعت کی تھی, اقرار کیا تھا ساتھ دوں گا آپ کا. یہ سارے لشکر تھے. اب بتاؤ رافضی کون؟ آپ کہہ رہے ہو نا کہ 80,000 نے بیعت کی چھوڑ دیا, تو چلو 5-6 ہزار شیعہ رکھ لو, باقی کون تھے, کس نے چھوڑا؟ باقی کس نے چھوڑا؟ ابھی بتا دیتے سارا آپ کو. فقہا کے نام ہیں, فقہا کے دیگر مکاتب فکر کے علماء, فقہا جنہوں نے بیعت کی. بیعت ہوا کیا پھر؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو کیا ہوا. آپ کو ذرا آج کے دور میں لاؤں تاکہ آپ کو سمجھانے میں مجھے بہت آسانی ہو جائے. 1979 اسلامی انقلاب آیا, جو میرے سن کے لوگ ہیں گواہی دیں گے, یہیں پہ گواہی دے دیں گے کہ ہاں ایسے ہی تھا. ساری عالم اسلام نے اس اسلامی انقلاب کا استقبال کیا تھا یا نہیں؟ سب نے, سعودی عرب سمیت, پاکستان کا وہ ضیاء الحق سمیت سب نے استقبال کیا, اور سب گئے مبارکباد دینے, اور سب نے خمینی کے پیچھے نماز پڑھی تھی. سب نے خمینی کے پیچھے, سب ریکارڈ موجود ہیں, تصویریں تک موجود ہیں, سارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یاسر عرفات سمیت, سعودی عرب کے کنگ سمیت, باقی جتنے بھی سربراہان ہیں عالم, سب نماز پڑھے, سب نے قبول کیا, سب نے استقبال کیا. یہاں بھی تمام ہمارے اہل سنت برادران خمینی کر رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ دلیل رکھی اپنے پاس, دلیل. بڑا برا لگتا تھا نا ہمارے لوگوں کو جب ہم یہ ذکر کرتے تھے. اب سنو کیوں ذکر کرتے ہیں کہ مجلس میں ذکر لے آتے ہیں سیاست کا. تو سیاست دان کو لا کے بٹھا دے تو مجلس خراب نہیں ہوگی. اس چور کے لیے دعائیں کر تو مجلس خراب نہیں ہوگی. اس چور کے منصب بڑھنے کے لیے چور ڈکیت لٹیرے آ کے بیٹھ جائیں تو ان کا استقبال کرو, کھڑے ہو کے بھی بٹھاؤ, اسٹیج پہ ان کا تعارف بھی کراؤ, چوروں کا ڈکیتوں کا, پھر مجلس خراب نہیں ہوگی. جہاں کسی حسینی فرزند کا ذکر آیا, جہاں کسی انقلابی کا ذکر آیا, جہاں کسی کربلا کے وارث ہیں جنہوں نے حفاظت کی ہے, حفاظت کی, آج بھی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, ان کا ذکر آ جائے, او ہو آگ لگ گئی. بھئی یہ مجلس میں کس کا ذکر لے کر آگے تو ہم سینہ ٹھوک کے کرتے ہیں, اور ہمیشہ کرتے اور کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ زید کے ورثے کو کس نے سنبھالا ہے, کیسے سنبھالا ہے. جناب زید کے ورثے کو سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات, اس لیے آج یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو بات معلوم. پھر ہوا کیا؟
بتائیے انقلاب اسلامی سے سب سے بڑی شکست، سب سے بڑی ضرب کسے لگی تھی؟ شیطان بزرگ کو نا۔ شاہ ایران تو پٹھو تھا، ٹٹو تھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ امریکہ کو ضرب لگی تھی نا، اس کے 200 سال کے کیلکولیشن ختم ہو گئے تھے اسرائیل کے یہودیوں کے سب۔ کس کو ضرب لگی تھی؟ اسرائیل کو۔ کس کو ضرب لگی تھی؟ مغرب کو۔ ان کو ضرب لگی تھی اس انقلاب سے، تو وہ نچلے بیٹھے جاتے، وہ خاموش بیٹھتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے سرا کہاں مل رہا ہے؟ کہاں سے سرا مل رہا ہے؟ کب سے آپ کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی؟ کب سے آپ کو شیعہ کافر کہنا شروع کیا گیا؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بس وہ سمجھ گئے کہ ان کو میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ سب سے پرانا اور تاریخی حربہ فرقہ واریت۔ فرقہ واریت یہ بیج بو دو تو ایجنٹ تو ان کے پہلے بھی تھے نا، جو انگریز اپنے ورثے میں چھوڑ کے گیا تھا یہاں، جنہوں نے 1857 میں غداری کی، وہاں بھی تو بتاؤ کس نے ساتھ چھوڑا تھا؟ شیعہ لڑے تھے، ٹیپو سلطان لڑا تھا، اودھ میں لڑائی ہوئی تھی۔ جب واجد علی شاہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو ملکہ حضرت محل نے جنگ لڑی تھی، جنگ۔ جہاں جہاں شیعہ حکمران تھے جنگ ہوئی، یا مارے گئے یا قید ہوئے، سر نہیں جھکایا تھا۔ وہاں گوٹ دبتی ہے، بتاؤ نا کس کس نے غداری کی تھی؟ کون کون تھا رافضی جو انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے؟ کن کے مدرسے تھے جو انگریزوں کی حمایت میں فتوے دیا کرتے تھے کہ ان کے خلاف لڑنا بغاوت ہے، یہ اولی الامر ہے؟ شیعہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یاد رکھا کرو، جواب دینے کے لیے سن کے مت آیا کرو، جواب دے کے آیا کرو۔ سوال چھوڑ کے بتاؤ ہمارے کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا تھا انگریزوں کی حمایت؟ جبر ان پر بھی تھا، فتویٰ نہیں دیا تھا۔ کس نے فتوے دیے تھے کہ یہ اولی الامر ہے، ان کے خلاف نہیں لڑو؟ وہاں گوٹ دب جاتی ہے، وہاں کوئی نہیں کہتے رفستمونی، یہ سارے رافضی ہیں، چھوڑ کے چلے گئے اسلام کو، انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ بتاؤ نا کہاں کہاں غداریاں کی ہیں، کہاں کہاں غداریاں کی۔ آئیے یہ تو جملے موتزہ چلیں گے نا۔ تو اب جن کو شکست ہوئی تھی وہ نچلے بیٹھتے تھے، وہ خاموش بیٹھتے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے یہ چنگاری جو آج شعلہ بن گئی، آگ بن گئی، جس نے پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو؟ فرقہ واریت کا بیج 82 یاد ہے، 82 اس کے بعد 83، پھر نعرے آنے شروع ہوئے، سرپرستی ان کی ہونا شروع ہوئی، آرگنائز کیا جانا شروع کیا گیا آپ کے خلاف۔ ایسے ہی ہوا کیوں؟ تاکہ اس انقلاب کو آئسولیٹ کیا جائے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ شیعوں کا ہے۔ اور کسی حد تک کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ ہو گئے نا، عالم اسلام میں فساد برپا کرا دیا، اس کے بعد ہی تو سب کچھ ہوا نا۔ نعرے کب لگے؟ جبھی تو لگے جب سے آج تک لگ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کیا کھیل ہوتا ہے؟ اب آئیے جناب زید کے ساتھ ہوا کیا۔ میں نے آپ کو وہاں کی مثال دی اور دوسری مثال دے دی، ہندوستان کی بھی دے دی، مشترکہ ہندوستان کی، اور اس انقلاب کی مثال بھی دے کے سمجھا دیا کہ سب ساتھ تھے۔ لیکن جب فرقہ واریت کی آگ لگائی گئی، عراق کا بتا دینا آپ کو، صدام کے دور تک شیعہ سنی فساد نہیں تھا۔ وہ چنگیز ہلاکو خان کے بعد جب یہ فساد ختم ہوا، پھر اس نے کبھی سر نہیں اٹھایا، ساتھ رہتے تھے پورے عراق میں، کوئی شیعہ سنی، لاکھوں مار دیے صدام نے، شیعہ بھی سنی بھی، لیکن شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہوا۔ انگریز آیا، نیٹو فورسز آئیں، امریکہ آئیں، کیا امریکہ آیا؟ کیا کیا اس نے؟ سب سے پہلے عراق کو قابو کرنے کے لیے فرقے وارانہ فساد شروع کراؤ۔ جب پہلے شروع میں دھماکے ہوئے، آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، دھماکے ہوئے تو شیعہ سنی علماء مل کے جلوس اٹھاتے تھے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ سازش ہے۔ لیکن اتنے دھماکے کے لوگوں نے اپنے اپنے علماء کو بھی مارنا شروع کر دیا کہ تم ان کا ساتھ دیتے ہو، ہمارے 100 مار دیے، تم ان کی حمایت میں بات سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو؟ ہمارے اتنے مار دیے، تم ان کے لیے باتیں کرتے ہو۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک خلیج، دیواریں بن گئی، دیواریں۔ کون تھا پیچھے اس کے؟ اس سامراج کو، شیطان کو کچھ کہا جائے، لوگوں کو یہاں آگ لگتی ہے، جس نے پورے عالم اسلام کو، آدھے عالم اسلام کو کھنڈر بنا دیا ان شیطانوں نے۔ اس فرقہ واریت کی آگ کو لگا کے شام کھنڈر ہو گیا، یمن کھنڈر ہو گیا، لبنان تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا۔ کیا چھوڑا انہوں نے؟ لیبیا کو برباد۔ ارے قذافی گیا جہنم میں، لیبیا تو برباد ہوا، کھنڈر تو بنا، ان کا اسلحہ بکتا رہا کھربوں ڈالر کا، اور دوسری طرف عالم اسلام میں دراڑیں ڈال دی گئی۔ جب یہ باتیں لوگوں کو بتاؤ، کہتے یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے؟ جب تک یہ نہیں سمجھو گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تمہیں کربلا کیا ہے۔ آئیے کیا ہوا زید کے ساتھ، ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد۔ السلام علیہ حسین
حسین والا اصحاب الحسین. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے گا. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ 80,000 لوگ کہاں کے تھے؟ سب نے بیعت کی. یکم صفر ہجری 122 مقرر ہوئی تاریخ قیام کے شروع کرنے کی. نعرہ بھی طے پا گیا. جب نقارے پہ چوٹ لگے، مشعلیں جلیں اور المنصور کی آوازیں بلند کی جائیں تو سب نکل آنا ایک ساتھ. مدائن، بصرہ، سب جگہ خبریں پہنچ گئی کہ اپنے اپنے حساب سے چلنا. یکم صفر کو پہنچنا ہے کوفہ. یہاں پہ قیام کی تاریخ مخبریاں ہونا شروع ہوئی. لوگ اپنے بن کے شامل ہوئے. اور اس میں مجھے اجازت دے دیجئے، میں غلط نام نہیں لینا چاہتا تو لکھ کے 2-4 نام لائے. ہمیشہ کی طرح کوئی نئی بات نہیں ہے، لکھ کے لے آتے ہیں تاکہ غلط بات ریکارڈ نہ ہو جائے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یا ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا. ایک کردار سلیمان ابن سراقیہ، یہ بنی امیہ کا مخالف بن کے شامل ہوا. اچھا ابھی سب شامل ہیں نا، معتزلہ، اہل سنت، شیعہ جتنے بھی ہیں بیچارے 2-4 ہزار، وہ بھی، باقی 80,000 دوسرے ہیں. جتنے بھی مکاتب فکری. کیوں؟ قیام ہے بنی امیہ کے خلاف، قیام ہے جابر حکومت کے خلاف، قیام ہے ظالم کے خلاف. اس نعرے پہ سب جمع ہوئے نا. وہاں فرقے بندی کی تو جیسے پاکستان بنا تھا تو کوئی شیعہ سنی جھگڑا تھا، پاکستان کے لیے جمع ہو گئے تو اسی وقت بتا دیتے نا کہ آخر میں زمانہ آئے گا ناصبیوں کا قانون چلے گا، نصاب بھی بدلا جائے گا. وہ بل منظور کرائیں گے جن بدبختوں نے پاکستان کو کافرستان کہا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا. ان کے ہاتھ میں نظام آئے گا. یہ ہو گیا ہمارے ساتھ داؤ. ایسے ہی ہوا نا. تو یہ 80,000 بیعت کرنے والے، ان میں ایک بنی امیہ کا ایجنٹ جس کا نام ہے سلیمان ابن سراقی. اس نے ساری معلومات جمع کی، سارے نام بڑے بڑے لوگوں کے، علماء کے، فقہا کے، سب آ کے یوسف ابن عمر ثقفی، کہیں امرو ہے کہیں عمر، بہرحال زیادہ تر عمر لکھا گیا. یوسف ابن عمر ثقفی کو رپورٹ دی کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ حالات اب باہر نکل گئے، آگے نکل گئے. یہاں سے نینوا، ہلا، ہیرا سب جگہ ہو رہا ہے. یہ کام اندر ہی اندر بیعت ہو. یہ گھبرا گیا. اس نے جناب زید کو پیغام بھیجا کہ آپ کوفہ چھوڑیں اور جائیں، مدینے جائیں. کچھ دن یہ کارسپونڈنس رہی، لیکن جناب زید روپوش ضرور ہو گئے مگر کوفہ چھوڑا نہیں. کیونکہ اب میں نے عرض کر دیا نا کہ منزل ایسی آ گئی تھی کہ جناب زید چھوڑ کر جائے تو مسئلہ شیعوں کا تھوڑی ہے. مسئلہ آدھا عالم اسلام، پورا خراسان، رے، یہ سب ان کے بیعت میں آ گیا ہے. پورا عراق بیعت میں آ گیا، بصرے تک، مدائن تک سب بیعت میں آ گئے. کہیں گے دیکھو چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم نے تو ان کی بیعت کی تھی. یہی کہتے نا لوگ کہ چھوڑ کر چلے گئے. ہمیں مسئلہ ایسا آ گیا، نہیں جا سکتے. شروع ہو گیا ادھر. حشام کو رپورٹ پہنچ گئی ساری. اس نے سرزنش کی اور کہا کہ سب شیعوں کو پکڑ کے مسجد اعظم میں بند کر دے. سب کو مسجد اعظم میں بند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ 2-4 ہزار سے زیادہ تو نہیں تھے. مسجد اعظم یعنی یہی مسجد کوفہ میں کتنے آئیں گے؟ 1 لاکھ آ جائیں گے کیا اپنے بال بچوں سمیت؟ کہ مسجد اعظم میں سب کو قید کر دے اور بتا دے کہ کسی کی جان و مال کا تحفظ نہیں اگر زید کو کسی نے پناہ دی. یہ آیا. ادھر سے اس نے 2-4 فقہا مورخین لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو بھی لیٹر بھیجا کہ آپ سنا ہے آپ نے فتویٰ دیا ہے اس کی حمایت میں، اس فتوے سے دستبرداری کا اعلان کریں. یہ تاریخ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. دستبرداری کا اعلان کریں. کہتے ہیں کہ انہوں نے دستبرداری کا اندیا دے دیا. لیکن اصل مسئلہ کہاں سے ہوا؟ مسئلہ کہاں سے؟ جناب زید نے بھیجا بھی اپنے فضیل یا فضل نامی ساتھی کو ان کے پاس کہ اپنا وعدہ وفا کیجیے آپ. تو انہوں نے بیماری کا، مورخ لکھتا ہے کہ بیماری کا عذر کر دیا کہ میں معذور ہوں، بیماری کی وجہ سے اس لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتا. کچھ باتیں میں کل بتا چکا. اب جب یہ پیچھے ہٹے تو ان کے سب سے زیادہ مقلدین تو ان کے تھے نا بھائی کوفے میں، وہ پیچھے ہٹے. بہانہ کیا بنائے؟ اب دیکھیے اس نے پوری سازش تیار کر کے بھیجی تھی. میں نے وہ جو 2-3 واقعات پڑھے نا اس لیے کہ آپ سمجھ لیں تاریخ میں شیعوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. مظلوم ترین جو نام ہے نا تاریخ کا وہ ہے شیعہ. مظلوم، ہر زمانے میں مظلوم، ہمیشہ باطل کے تیروں کا نشانہ، منافقین کے تیروں کا نشانہ، داخلی خارجی دشمنوں کے تیروں کا نشانہ، ہر ایک کا نشانہ، جھوٹے مورخین کا نشانہ، جھوٹے سیرت نگاروں کا نشانہ، جھوٹے وقائع نگاروں کا نشانہ. شیعہ شیعہ شیعہ. اور دوسرا جملہ کہوں، تاریخ کا سب سے طاقتور نام ہے شیعہ، سب سے قدرت مند، سب سے زوراور شیعہ. کیوں؟ 14 صدیوں میں جتنی کوششیں لفظ شیعہ اور شیعہ کو مٹانے کے لیے کی گئی اتنی کسی کام کے لیے نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود جو مٹانے نکلے تھے وہ مٹ گئے. شیعہ باقی ہے.
لبیک لبیک لبیک. یہ شیعہ کی طاقت، جان لے دنیا فخر ہے شیعہ ہونے پہ. صرف مظلوم نہیں ہیں ہم تاریخ کے، ہم تاریخ کے قہرمان ہیں. ہم زندہ باد زندہ باد زندہ باد، مردہ آباد مردہ آباد. بے شمار اتنی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا. ہم شیعہ ہیں، ہمارا فخر ہے تشیع، فخر ہے. نہ معلوم ان صدیوں میں کتنی بار، سینکڑوں بار ہم آگ اور خون کے سمندر سے نکل گئے. تم بیچتے کیا وہ ہمارے سامنے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ یہ وہ نام ہے جو اللہ نے دیا ہے، یہ وہ نام ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہ وہ نام ہے جو علی و حسین نے دیا ہے ہمیں. سمجھ گئے میری بات؟ یہ نہ سمجھنا کہ تاریخ کا مظلوم ترین نام ہے، نہیں، تاریخ کا طاقتور ترین نام بھی یہی ہے. آج بھی اگر کسی نام سے کانپتا ہے سامراج تو شیعہ. شیعہ ان کو کیسے قابو کروں شیعوں کو؟ باقی تو سب فوراً ہی سرنڈر کر جاتے ہیں، باقی تو سب ویسے ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں. شیعہ شیعہ کیوں؟ شیعت کی رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے. پاک پاک ترین لہو اور پاک ترین شیر زہرا، اس سے نشو نما ہوئی ہے تشیع کی. ساری دنیا مل کر بھی آئے نا، تشیع کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. یقین رکھنا علی کے شیعوں، یقین رکھنا ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے بڑے بھی نہیں رہے، چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن یقین رکھنا. یہ یقین ہے جو شیعت کو باقی رکھے ہو. یہ یقین ہے مومنین کا کہ تشیع کو کوئی آندھی، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ اس تشیع کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا اور نہ بگاڑ سکتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پلان منصوبہ بندی کی گئی، کیا کیا جائے؟ ایک وفد کو بھیجا مدینے چھٹے امام کے پاس. چھٹے امام، وہ اتنی روایتوں کا تو ہم تجزیہ پیش کر چکے نا 8 دن تک. کل بھی ایک صاحب پہلی بار شاید آئے تھے تو ہم سے کہنے لگے کہ قبلہ وہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور آپ نے 5ویں امام نے، چھٹے امام نے قیام سے دوری کا اعلان کیا. میں نے کہا بھائی آج تو آیا 8ویں مجلس میں سارا پہلے پڑھ چکا، اب میں کیا کروں؟ اب دوبارہ تیرے لیے تو مجلسیں نہیں پڑھ سکتا ساری. یہ مشکل ہوتی ہے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں، وہ سوال ان کے پہلے والے ذہن میں، وہ مجلس میں سب نکل چکا ہوتا ہے. تو اب یہی گزارش ہے کہ بھائی ساری دیکھ لیجیے گا. میرے بچے، میرے بھائی یہ سب زحمتیں کر رہے ہیں، اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، دیکھ لیجیے گا تو شروع میں ہی آپ کو آپ کے سوالات کے جواب سارے مل جائیں گے جو سوال گزر چکے. ایک وفد گیا وہاں اور اس نے جا کے چھٹے امام سے سوال کیا کہ بھئی ایسے ایسے زید نے قیام کیا ہے، آپ کی کیا رائے؟ وہ اپنی طرف بلا رہے ہیں. تو امام نے ایک جملہ کہا، میں کل بھی آپ کی خدمت میں جاؤ اس کی آواز کا جواب دو، اس کی آواز کا جواب. اور انہی نے یہ خیانت کی کہ کوفے میں آ کے یہ جملہ نہیں بتایا کسی کو بھی، کیونکہ وہ ڈر گئے کہ یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، سب کو سمجھے تھے امام منع کر دیں گے. امام نے کہا نہیں، جاؤ اس کا ساتھ دو، اس کی آواز کا جواب دو. وہ مایوس ہو کے آ گئے. لیکن آنے کے بعد انہوں نے یہ کسی کو نہیں بتایا کہ امام نے کیا کہا. وہ یہ ہے نا کہ تاریخ میں اب تاریخ کرے گا امام کی تو حمایت نہیں تھی، امام نے تو حمایت کی، وہ چھپا گئے. دوسرا کام کیا کیا کہ اب کیونکہ ایک طبقہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ والا طبقہ پیچھے ہٹ چکا تھا اور سب سے بڑا طبقہ وہی تھا، کیا کیا جائے؟ تو اب ایک گروہ بنایا گیا کہ اب جان کیسے چھڑائی جائے زید سے، کہ اب تو پھنس گئے. بیعت تو ہم نے کیا. اب یہ بتا رہا ہوں آپ کو، شیعوں پہ جو الزام ڈالتے ہیں نا وہ اب بتا رہا ہوں آپ. یہ پورا وفد گیا اور جانے کے بعد جناب زید سے وہی جہاں سے وہ فساد کا آغاز کرتے نا وہیں سے سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیے کہ شیخین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. جناب زید حیران ہو گئے، کہنے بھائی یہ موقع ہے. اچھا یہ سوال جواب کرنے سے پہلے کرتے، بیعت سے پہلے کرتے، اب یہ کون سا موقع ہے؟ قیام ہو رہا ہے، ظلم. ہمارا نعرہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہمارا نعرہ ہے رضائے آل محمد، ہمارا نعرہ ہے یہ ملوکیت سے نجات، عامروں سے نجات، ظلم سے نجات، جبر سے نجات. تو تم یہ سوال کیا لے کے بیٹھ گئے؟ کہا کہ نہیں یہ تو طے ہونا چاہیے. ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بزید ہیں. اب ایسے دو رائے پہ کھڑا کر دیا جناب زید کو کہ جناب زید کیا جواب دیں. جناب زید نے کہا کہ دیکھو آخری بات جو میں کہہ سکتا ہوں، آخری حد تک جا کے بس وہ یہ کہہ سکتا ہوں تمہارے سامنے کہ آل رسول کا حق تھا، انہیں نہیں ملا. آل رسول کا حق تھا انہیں، باقی باتوں کی میں تائید نہیں کرتا. جو کفر کی حد تک کوئی چلا جائے تو میں وہاں تک نہیں جاتا. اب یہ بتائیے معقول جواب تھا نا، معقول جواب تھا کہ کفر کی حد تک میں نہیں جاتا کہ کسی کو کفر کا فتویٰ لگا دو. ہمارے یہاں ایسا ہے بھی نہیں کہ فوراً فتویٰ لگا دو. کفر کا فتویٰ میں نہیں لگاتا ہوں. تو لو جناب اب مسئلہ ہو گیا. اب کہنے کے جواب کا ان سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں جنگ کریں بنی امیہ سے؟ یعنی اس کو انہوں نے دوسرے معنی میں رنگ میں دے دیا، دوسرا رنگ دے دیا اس کو
کہ جب وہ اچھے ہیں برے نہیں ہیں کچھ نہیں ہے تو پھر جھگڑا کیسے؟ ان کا بھائی ہمارا جھگڑا اس بات پہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ وہ پہلے والے صحیح تھے یا غلط تھے، ہمارا جھگڑا تو اس پہ ہے جو ابھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ باہر نکلے، شیعوں میں الٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ شیعوں میں کیا پروپیگنڈا شروع کیا کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں شیخین سے کوئی جھگڑا ہی نہیں، شیخین بہت اچھے تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب وہ جو شیعہ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہوا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس بیج بو دیا، جب بیج بویا شہر میں گیا بات، تو پھر شہر میں کتنی باتیں ہوں گی؟ اب شہر میں تو قیامت ہو گئی نا، ہر گھر میں بحث شروع ہو گئی، ہر گھر میں بحث بولو جی بس ان کا مقصد حل ہو گیا، جیسے یہاں ہوا کہ گھر گھر پڑوس پڑوس۔ میں نے اس لیے پہلے مثالیں دے دی تاکہ سمجھنے میں آپ کو پس منظر آسانی ہو جائے کہ ہوا کیا زید کے ساتھ۔ اب بہانہ مل گیا لوگوں کو، نہیں ہم زید کے ساتھ نہیں، ہم زید کے ساتھ نہیں۔ وہ سب جناب سب نے بیعتیں توڑنا شروع کر دی۔ ادھر حشام نے حکم بھیجا کہ فوراً جہاں بھی ہے زید کو اریسٹ کرو، سر میرے پاس بھیجو کاٹ کے۔ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے۔ جناب زید ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چھپ رہتے تھے۔ دو مومن تھے، ایک عامر ایک تعیمہ یا تعیمہ، کہیں یہ پہلے کہ عین سے، کہیں عین کے بعد یہ ہے۔ اب یہی مشکل ہے ترجمہ میں بھی اور عربی کی کتابوں میں بھی، ناموں کا بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن بیٹا میرے بچے پہلی بار آئے ہو، بیٹا میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں موبائل سے میں اپسیٹ ہوتا ہوں، یہ بن رہی ہے نا، میں کچھ چھپا کے تھوڑی بات کر رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، اسے لے لو نا، موبائل کھول کے جیتے رہو سلامت رہو۔ آئندہ بیٹا کم از کم میری مجلس میں میں ٹوک دیتا ہوں موبائل میں چاہتا ہوں آپ مجھے دیکھیں بیٹا، میں آپ آئی کریں کہتے نا، یہ جب تک نہیں ہوتا ہمارا کنیکشن آنکھوں کا گفت، اسی لیے تو مجھے جب کوئی سوتا نظر آتا ہے آپ دیکھتے ہیں میں ٹوک دیتا ہوں نا، نہیں ہے پڑھنے والے کو چاہیے آپ کی توجہ۔ ہاں مزہ نہیں آ رہا آپ اٹھ کے جائیے، بخدا میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میری مجلس میں مزہ ہوتا ہی نہیں تو آپ کو آئے گا کہاں سے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، یا ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ دو مجاہد عامر اور تعیمہ یا تعیمہ، ان دونوں کے گھر میں آپ کبھی اس کے کبھی اس کے روپوش۔ یہاں بھی مخبری کا انداز وہی ہے جیسے جناب مسلم کی ہوئی تھی نا، معقل غلام آیا تھا، اپنا بن کے آیا تھا، روتا تھا پیٹتا تھا، مسجد کوفہ میں بیٹھ کے دعائیں کرتا تھا کہ دیکھو یہ میں جان لٹانے آیا ہوں اپنے امام پر، اور یہ مجھے امام سے نہیں ملاتے، میں اللہ کی شکایت کروں گا، شکوہ کروں گا۔ تو بیچارے جناب مسلم نے اور سجا پسیج گئے، ظاہر معصوم تو نہیں ہے، وہ ڈر گئے کہ بھئی ایسا نہ ہو اللہ کی یہاں شکایت کرے، اتنا بڑا مجاہد آیا ہے۔ تو ایسی ایک مجاہد یہاں پیدا ہو گیا، غلام تھا، اس کا نام ہے لیکن وہ ضرورت نہیں مجھے، تو وہ اس کو بھیجا گیا، تو جا بھائی، تجھے کوئی نہیں جانتا، کوفے میں باہر سے بلایا گیا، تم جا۔ وہ جناب درہم و دینار اور یہ اور وہ روتا پیٹتا کہ مجھے جان قربان کری، مجھے جان نچھاور کری۔ آخر لمبی داستان، خلاصہ یہ کہ وہ جناب زید سے ملا تاکہ پتہ معلوم ہو جائے۔ ملنے کے بعد اس نے اور وہی فہرست تیار کی، کون کون ساتھ ہے، کون سالہ، جیسے نصر ابن خزیمہ وغیرہ تھے ماشاءاللہ، اب ان کا ذکر بتائیں گے۔ تو آپ کو وقت بڑی تیزی سے گزر ہے لیکن میں تھوڑا سا اسپیڈ بڑھا دیتا ہوں۔ آج یہ باتیں کرنا ضروری تھی نا آپ سے، کیونکہ ایک مجلس سے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کردار، ایسے ہی غدار ہمارے یہاں ڈالے گئے ہیں کہ جو ہمیں، جن کا ایک ہی کام ہے ان کو توڑو، ان کو بکھیرو، ان کو توڑو، ان کو بکھیرو، ان کو منتشر کرو، جتنا منتشر کر سکتے۔ آیا اس نے پتہ بتایا، لیکن یہ ہوشیار تھے، نکال دیتے تھے جناب زید کو۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا، تشدد کر کے ان کو مار دیا گیا، مگر انہوں نے بتایا نہیں یہ تھے شیعہ۔ ان کا ذکر بھی تو کر دیا کرو کہ شیعہ ایسے تھے، جناب زید کا پتہ نہیں بتایا، مار دیے۔ اب مجبوری ہو گئی کہ قیام کا آغاز کرو، کیونکہ محلوں پہ حملے شروع، اعلان کر دیا گیا، حکم ابن سلط کو بنا کے بھیج دیا گیا، جناب وہاں کا کوتوال سمجھیے، آئی جی یا جو بھی آپ سمجھ لیں، کوتوال بنا کے بھیج دیا گیا۔ اس نے اعلان کر دیا سب کا مکان، دولت، چیز سب ضبط ہو جائے گی، جو گھر میرا سب مسجد اعظم میں آؤ، سب مسجد اعظم میں آؤ۔ پورا کوفہ اس نے بند کر دیا، محصور کر دیا اندر نا، باہر سے بڑے بڑے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ محرم کے مہینے کی بات، ہجری 122، یعنی یہ معاملات شروع ہوئے 14-15 محرم سے یہ معاملات شروع ہو گئے، 25 محرم تک عروج پہ پہنچ گئے یہ معاملات۔ ادھر شیعہ اندر بند کر دیے گئے، ادھر سے اب باہر سے آنے کی کوئی چانس، کوئی کمک کی امید نہیں رہی۔ اب جب حملے شروع ہوئے جس کے گھر میں تھے، تو وہاں جو آیا تھا اس کو مار کے بھگا دیا اس دستے کو۔ اور قاسم، آپ کے قاسم الطعنی الحضرمی، تے سے ہے، تو اسے نہیں، قاسم الطعنی، تے عین نون چھوٹی، یہ قاسم الطعنی الحضرمی، یہ نکلے کہ باہر جا کے جو مومنین کی بستی ہے وہاں پہ نعرہ لگائے المنصور المنصور کا، لیکن جناب یہ راستے میں ہی ان کا جھڑپ ہو گئی شامیوں سے،
مقابلہ کرتے ہوئے یہ پہلے شہید تھے، وہیں شہید کر دیا گیا یا ان کو پکڑ کے لے جایا گیا یوسف ابن عمر ثقفی نے ان کی گردن اڑا دی. بہرحال زید کے لشکر کے یہ پہلے شہید. اس کے بعد زید نکلے اور اعلان نعرہ لگنا کوفے کی گلیوں میں شروع ہوا، المنصور المنصور. اب شیعہ ہو تو آئے، شیعہ ہے کہاں؟ شیعہ تو قید میں. ہر تاریخ نے لکھا ہے، میں آپ کو تھوڑی بتا رہا ہوں. مسجد اعظم میں محصور، سب بند، دیواروں پہ تیر انداز اور بڑے بڑے پتھر پہلے سے رکھ دیے گئے. نہ کوئی اندر سے باہر آئے، نہ باہر سے اندر، بند کر دیا. اب باہر جو کوفے والے ہیں وہ تو شیعہ نہیں ہے نا، تم خود کہہ رہے ہو کہ شیعوں کو بند کر دیا تھا، تو باقی کوفہ کیا کر رہا تھا؟ چھوڑ کے کون گیا تھا؟ شیعہ چھوڑ کے نہیں گئے تھے، وہ 80,000 چھوڑ کے گئے تھے. انہیں کہا تھا زید نے رفضتمونی، تم نے ہمیں چھوڑا، تم نے ہم سے رفض اختیار کیا. لہذا وہی تاریخی ملبہ، تاریخی پروپیگنڈا کہ ساری چیز اٹھا کے کر لو. شیعوں نے بیعت کی، شیعوں نے بلایا، شیعوں نے چھوڑ دیا، انہیں جناب زید نے رافضی کہا. پڑھو تاریخ جا کے کھنگالو کہ شیعوں نے ساتھ دیا. 400 سے 500 مومنین ساتھ ہیں جو اپنے آپ کو روپوش کیے ہوئے تھے کہ نہیں لڑنا ہے، لڑنا ہے، لڑنا ہے. جس نے سب سے کم بتائے اس نے بھی بتائے 218. یہ اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے مولانا 400-500 نہیں تھے، 218 تھے، تو میں نے خود ہی بتا دیا. تو 218 تو تھے. کون تھے یہ 218؟ یہ تھے شیعہ جنہوں نے چھوڑ دیا، بیعت توڑی. زندہ رہا کل میں کچھ کے نام بتا دوں گا آپ کو، کیونکہ نام ہے بہت زیادہ. وہ مجلس کے وقت اس کا متحمل نہیں ہو پا رہا نا کہ میں سب چیزوں کو سمیٹ سکوں. منا معلوم کتنی چیزوں کو میں بیچ میں سے نکالتا جا رہا ہوں، چھوڑتا جا رہا ہوں، کیونکہ وہ مجلس نہیں متحمل ہو سکتی 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی ان تمام باتوں کی. یہ تھے شیعہ. تو جناب زید نے جب دیکھا کہ بس یہ لوگ ہو باقی، تو نصر ابن خزیمہ نے آگے بڑھ کے کہا تھا میرے آقا ہم لڑیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ مطمئن رہیں. جو چھوڑ گیا چھوڑ گیا. بس کوشش کر کے مسجد اعظم پہ تک پہنچ جائیں، کسی طرح گیٹ کھلوانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو جو اندر قید ہیں وہ باہر نکل آئیں. نقارے پہ چوٹ لگی، المنصور کی آوازیں، لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. یہی لوگ. ان 218 کی لڑائی پڑھوں تو 2-3 دن چاہیے، لیکن نہیں پڑھ سکتا. بس اتنا بتا رہا ہوں کہ جس گلی میں یہ گھستے تھے، محلے میں گھستے تھے، شامی بھاگتے تھے. 70 لاشیں گرا دیے تھے زید نے اور ان کے چند ساتھیوں نے. لیکن 218 تھے نا، 400 تھے، 500 وہاں تو ہزاروں تھے. تو ان کے 100 بھی مرتے تھے، ان کے 10 شہید ہوتے تھے، تو ان کی تو تعداد کم ہوتی جا رہی تھی نا، گھٹتی جا رہی تھی. اور یہ اتنا آگے بڑھے تھے، اتنا آگے بڑھے تھے کہ انہی نے قبضہ کر لیا تھا. جو راشن ہاؤس تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیا، مرکزی جگہوں پہ قبضہ کیا. جس محلے میں جاتے تھے بھاگ جاتے تھے. شامی ڈرتے تھے کہ کیسے لوگ ہیں یہ کس طرح سے لڑ رہے ہیں. پہنچ گئے تھے مسجد اعظم کے دروازے تک، آوازیں دینا شروع کی، نکلو باہر، ذلت کی زندگی کو ٹھوکر مارو، نکلو باہر. لیکن دیواروں سے بڑے بڑے پتھر اور 300 تیر اندازوں نے تیر اندازی شروع کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اور شہید ہو گئے، کچھ نہیں بچے. اندر سے جو کوششیں کی گئی وہ ناکام. وہ جو دروازے ہوتے تھے وہ کہاں، ان خالی ہاتھ مرد عورتوں سے کہاں ٹوٹتے وہ دروازے. پھر ان پر اندر تیر اندازی شروع، اندر پتھر برسانے شروع. پوری پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی. تو کبھی بنی ارہب کے محلے میں، کبھی بنی شاکر کے محلے میں، اس طرح جناب زید لڑ رہے تھے، لڑتے. اور جو کلمات تھے آخری رجا سنیں جناب زید کی، فخر کرو زید ہم میں ہے، مجاہد ہے، مجاہد. اس لیے مجلسیں پڑھ رہا ہوں زید کی. کبھی شک بھی نہ کرنا زید کی وفاداری پر، اہل بیت سے کبھی شک بھی نہ کرنا کہ زید نے کسی لالچ میں یہ قیام کیا تھا اقتدار کے لیے. کبھی شک نہ کرنا ان مجاہدوں میں. انہی سے تو تاریخ تشیع سرخ ہے. اسی کو کہتے ہیں سرخ شیعت، اسی کو کہتے ہیں سرخ تشیع. یہ ماتھے کا جھومر ہے، یہ ہمارے سر کا تاج. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تشیع کے سر کو اونچا جھکنے نہیں دیا. یہ اماموں کی آنکھوں کے تارے تھے، منظور نظر تھے. اماموں نے ان پر گریہ کیا ہے، گریہ. زید اور زید جیسے لوگوں پر گریہ کی. تو چھوڑنے والے وہ تھے، شیعہ نہیں تھے. خود ہی لکھتے ہو تاریخوں میں، الزام ہم پہ ڈالتے ہو. باقی کون تھے جنہوں نے بیعت کی اور چھوڑ کے چلے گئے زید کو؟ لیکن وہ تاریخ سارے ماڈل، جیسے آج سارا میڈیا ایک ہو گیا نا، سارا میڈیا سب ایک. تو یہ وہی بنی امیہ کے حربے ہے نا. سب سے بڑا میڈیا ہوتا تھا مسجد. بس کون سی مسجد شیعوں کے پاس تھی جہاں سے صحیح بات بتائی جاتی؟ کون سا منبر شیعوں کے پاس تھا جہاں سے صحیح بات بتائی جاتی؟ یہ تو شیعت کا اعجاز، معجزہ، کرامت کہ صدیوں کے جبر کے باوجود الحمدللہ حق سامنے آتا ہے. کتنی خاک ڈالی گئی، کتنا گرد و غبار ڈالا گیا مجاہدوں کی داستانوں پہ.
سب نکل کے سامنے دنیا کے آ گیا، سب سامنے آ گیا، سب کو معلوم ہوا کہ کیا ہوا۔ آپ جو جان بوجھ کے اندھا بنتا ہے بنا رہے، اس کی قسمت پہ اندھا رہ نہیں ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے؟ مختلف بستی میں اب 3-4 ان جانثاروں کے نام آپ کو بتا دوں، یاد رکھیے گا جناب زید کو اکیلے کو مصلوب نہیں کیا گیا تھا، کچھ ان کے جانثار تھے تو جو آخری دم تک سانس تک ساتھ تھے، لڑتے رہے، ان کو بھی سولیوں پہ لٹکایا گیا تھا جناب زید کے ساتھ باب کناسہ پہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جناب زید بن حارثہ کا نام سنا ہے نا، صحابی رسول جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے اسحاق کے بیٹے معاویہ ابن اسحاق ابن زید ابن حارثہ۔ اب ایک مسئلہ اور حل ہو گیا نا کہ اس زمانے میں ناموں کا مسئلہ نہیں تھا، عام نام رکھے جاتے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ شدت آئی اور صحیح آئی، میں کہتا ہوں کہ یہ شدت آنی بھی چاہیے تھی، الحمدللہ ہے یہ شدت، تقیہ تھوڑی کر رہے، صاف صاف کہہ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے نا، یہ عام نام ہوتے تھے، جیسے میں نے سال گزشتہ یا اس سے 2 سال پہلے انصاری حسینی پہ جب اشرا پڑھا تھا بتایا تھا نا آپ کو، یزید ابن ثبیت انصاری بصرے کا وہ مجاہد جو بصرے سے آ کے کربلا میں اپنے 2 بیٹوں عبداللہ ابن یزید اور عبید اللہ ابن یزید کے ساتھ جسے جامع شہادت ہوئے، بڑی معرکۃ العرا جنگ تھی، وہ ہم کتاب میں بھی لکھ چکے ہیں، لیکن وہی کتاب میں لکھ دیا ہے، بس کتابوں کو ضرورت تو اب لوگوں کو رہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو جناب زید کے ایک سردار معاویہ ابن اسحاق ابن زید ابن حارثہ، دوسرے نضر ابن خزیمہ جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ تھے جو محلوں سے جہاں شدت ہوتی تھی کہ نکال کے لے جانا ہے جناب زید کو، اس طرف لے گئے، یہ 3-4 آدمی ہر وقت ساتھ، اور ایک ہی جملہ کہتے تھے۔ ہاں جناب زید کے جملے تو آپ کو بتاؤں، جناب زید کی رجس کیا تھی جو پڑھ رہے تھے۔ جناب زید کہتے تھے کہ ذلت کی زندگی اور موت کی سختی کا ذائقہ بڑا سخت ہے، خود کہتے ہیں ذلت کی زندگی اور موت کی سختی کا کھانا مضر ہے، یوں لفظی ترجمہ کریں گے تو کھانا مضر ہے، نقصان دہ۔ ذلت کی زندگی اور موت کی سختی کا کھانا مضر ہے، لیکن جس کے سامنے 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہو کہ ذلت کی زندگی لے یا موت کا وہ تلخ ذائقہ لے، تو پھر یاد رکھنا ذلت کی زندگی سے کہیں آسان ہے وہ موت کی سختی۔ میرے لیے جناب زید کہتے ہیں میرے لیے اس ذلت کی زندگی سے یہ موت کی سختی کا ذائقہ میرے لیے بالکل آسان، یعنی آخری میں بھی بتا دیا نا کہ ذلت کے ساتھ نہیں جیوں گا، ذلت کے ساتھ سر تسلیم خم نہیں کروں گا، چاہے مار دیا جاؤں، موت کا ذائقہ میرے لیے اچھا ہے، خوش مزہ ہے۔ کیا مماثلت ہے کربلا سے لے کر یہاں تک، جس سے پوچھو گے اس کے لیے موت کا ذائقہ شیریں ہی ہوگا، ہے نا ایسا؟ بس ایک اشارہ دیا آپ کو۔ آئیے نضر ابن خزیمہ ساتھ جان دی، اور ایک جس نے ساتھ جان دی علمدار عبد الصمد ابن مالک، یہ تجھے شیعہ نظر نہیں آتے؟ کہتا ہے شیعوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ کون تھے لڑنے والے؟ یہ کون تھے جانے دینے والے؟ کم سے کم 250 اور زیادہ سے زیادہ 500۔ کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا، نہیں بے وفائی نہیں کریں گے زید کے ساتھ۔ جو بے وفائی کرنے والے ان کا دفاع کر رہے ہو، جنہوں نے چھوڑ دیا ان کے نام چھپا کے رکھ رہے ہو، جو بیعت کر کے مکر گئے ان کا کوئی ذکر نہیں۔ سارا ملبہ ڈال دو شیعوں پہ، ہوں گے 2-4 اور رہے تاریخ میں، آج بھی ہوں گے، کل بھی تھے، لیکن بطور کلی تشیع، بطور کلی شیعوں نے ہمیشہ کس کا ساتھ دیا؟ آل رسول کا۔ صدام کے دور میں اس کوفے میں 20,000 شیعوں کو مارا گیا، تو شیعہ لڑے تھے تو مارے گئے تھے نا، ابھی کی بات کریں نا، اب تو پرانی بات نہیں کر رہے آپ سے۔ اسی کوفے میں صدام کے خلاف قیام کیا تھا شیعوں نے، 20,000 مار دیے گئے تھے، اتنا سا کوفہ ہے، اور گھروں پہ ٹینک چلا دیے گئے ان کے خواتین کے ساتھ، جو کیا سو کیا۔ تو یہ ہے شیعہ کب بیٹھا؟ شیعہ تو لڑا ہے، وہ 2-4 کو مثال بناؤ گے تو جاؤ بناتے رہو۔ ہم تو وہاں پورے کے پورے لشکر بتا رہے ہیں کہ 80,000 نے بے وفائی کی ہے، کون ہے رافضی؟ 80,000 نے بیعت کی، چھوڑ کے بھاگ گئے زید کو، کون رافضی انہیں؟ علمبردار کون تھا جناب زید کا؟ جناب زید کے علمبردار تھے عبد الصمد ابن مالک ابن مسروق، یہ علمبردار تھا، اور یہ بھی آخر تک ساتھ جناب زید کے ڈٹا رہا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بھی ہاتھ کاٹے گئے، زید کے علمدار کے بھی ہاتھ کاٹے گئے تھے۔ سلمہ ابن ثابت، ابو اللیثی، یہ سب کے سب یہ کمانڈر تھے بڑے بڑے، ان 218 اور 2-4 کے میں نام بتا چکا، عامر، طائمہ، اور اس طرح قاسم التعنی الحضرمی، یہ سب بڑے بڑے سرگروہ، اور بھی 2-4 نام ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نام لیتا چلا جاؤں گا تو میرے پاس سب لکھے ہوئے، وہ اب وقت ہمارا جو ہے نا وہ
تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہ بتا رہے اچھا اب سن لیجئے زید کی شکست نہیں ہوئی تھی میدان میں, تمام تاریخیں گواہ ہیں زید کی شکست نہیں. زید مٹھی بھر مجاہدوں کے ساتھ بھی مار رہے تھے, بلکہ شامی دوڑ جاتے تھے, خود ہی بھاگتے تھے کہ زید آیا. جس محلے میں گھستے تھے وہاں سے بھاگتے تھے شامی, اور زید پیچھا کرتے تھے. لیکن جب ظاہر ہے کہ شام کو جنگ بند ہوتی تھی, اب یہ وقت سے پہلے شروع ہو گیا تھا نا قیام, ایک تو یہ بات ہوئی, یہ بتانا بھول گیا کہ یکم سفر طے تھا, یہ 25 محرم سے حالات بدل گئے, اور 27 محرم یا 28 محرم سے جنگ شروع ہو گئی. بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو گئی تھی بیچ میں, اور جب آپ تفصیل سے کوئی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ہماری باتیں کچھ تو یاد آ جائیں گی نا دماغ میں کہ ہاں مولانا نے یہ بتایا تھا, یہ بتایا تھا, یہ سب آ رہا ہے. اور ایک کتاب نہیں, میں نے کتنوں کی کتابوں کے آپ کے سامنے نام لے دیے. ایک کتاب میں تھوڑی ہے نا معلوم کتنی کتابیں, ہم تو خود صبح سے بیٹھ جاتے ہیں ساری کتابیں لے کے بیٹھتے ہیں, ان میں ایک صفحہ جو آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آتا ہے نا معلوم کتنی کتابوں کی ایک ایک لائن ہوتا ہے. وہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے 300 تیر اندازوں کے نئے دستے کو طلب کیا گیا, اور اسے حکم دیا کہ بھائی اب سامنے, خود اعلان کر دیا حکم ابن سلط نے کہ بھائی سامنے جا کے زید کے کوئی نہیں لڑ سکتا, اب طے ہو گئی بات سامنے. اور ہمتیں پست ہو رہی شامیوں کہ بھائی یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیسے جنگجو ہیں, یہ ٹوٹ پڑتے تھے ان کو اپنی جان کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی نا. تیر اندازوں کا جب حملہ ہوا ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کام ہو گیا, لیکن ظاہر شیر تھا نا, علی کا شیر تھا زید, یہ کوئی پیچھے تھوڑی تھا. جب یہ آگے رہتا تھا تو وہ ساتھی لڑتے تھے نا, یہ آگے رہنے والوں تھے, علی کی اولاد ہے, علی کا بیٹا ہے, تو سامنے تھے. تو تیر ان کے سر میں لگا اور آنکھ کی پشت سے ہوتا ہوا مغز تک پیوست ہو, اندھیرا پھیل چکا تھا, جنگ رک گئی. جو ان کے بچے ہوئے ساتھی تھے 8 یا 10, ان سب کے نام موجود ہیں جو پھر نکل گئے تھے یحییٰ بن زید کو لے کر, ان کے صاحبزادے کو لے کر. یحییٰ بن زید جنگ میں شریک تھے, ان کے بارے میں کل بتا دیں گے تھوڑا سا. آپ ان کو لے کر آگے نہر یعقوبیہ ایک جگہ ہے, وہیں کوفے سے باہر جہاں یہ لڑائی تھی, ہیرا اور کوفے کے درمیان یہ لڑائی ہوئی تھی. ہیرا جو فوجی چھاونی تھی اس زمانے کی, ہیرا اور کوفے کے درمیان یہ لڑائی چل رہی تھی, وہاں پر لیا ہے. اب یہ شدید اذیت جناب زید کو, شقیر یا شقیرہ نامی طبیب کو بلایا گیا, اس سے عہد لیا گیا رازداری کا, قسمیں لی گئیں, پھر دکھایا. تو اس نے زخم دیکھتے ہی کہا کہ تیر نکالوں گا تو یہ مر جائیں گے, جب تک تیر سر میں ہے یہ زندہ ہے. جناب زید نے خود کہا کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں, تو تیر نکال, موت تو برحق ہے, موت سے میں نہیں ڈرتا, تیر نکال. وہ تیر نکالا, بڑی اذیت ہوئی, یہاں تک ہے کہ آپ کی کراہیں بھی نکل گئی. وہی ہوا, تیر نکل گیا, جناب زید کا دم نکل گیا, شہادت واقع ہوئی. کیا کریں, کہاں لے کے جائیں رات کے اندھیرے. ابھی ان کو نہیں پتا شامیوں کو کہ یہ کام ہو گیا, انہیں نہیں, وہ تیر پھینکے تھے اور جس کو بھی لگ جائے ان کو لگ گیا. کیا کیا جائے, کس نے کہا کہ بھئی سر قلم کر کے لاشوں میں ڈال دیتے ہیں, اور لاش کو زیرہ ویرہ پہنا کے باہر نہر میں ڈال دو 2-3. لیکن جناب یحییٰ نے قبول نہیں کی, کہ نہیں, میں اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کے جنازے کو ایسے پھینک دیا جائے یا لاشوں کو پھینک دیا جائے اور جانور آ کے ان کی توہین کرے. ظاہر بیٹا ہے, بیٹا ہے, اسے گوارا نہیں. کیا کیا جائے, تو ساحل پہ چھوٹے چھوٹے بن جاتے ہیں نا, دریا کے یا نہر کے ساحل پہ تالاب جیسے, کہ جب پانی بڑھتا ہے نہر کا تو پانی جمع ہوا, پھر واپس گیا تو پانی وہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے, وہاں سے لوگ بھرتے ہیں پانی وانی. تو یہ کیا گیا کہ یہ طے پایا کہ یہاں یہ جہاں پانی آتا ہے نرم مٹی ہے, یہاں قبر بنا کے اوپر سے پانی جاری کر دو. اور یہی سب جگہ تقریباً ہے, یعنی اکثر نے یہی لکھا, اور یہی ہے قرین قیاس بھی یہی ہے بھی یہی. قبر بنائی گئی, چھپا کے, اور پانی اوپر سے بہا دیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن اب ہم اس بارے میں, کیونکہ ہمیں ذرا کچھ گفتگو کرنی ہے آپ سے ان کی شہادت کے بارے میں, تو ہم مجلس کو یہاں روک رہے ہیں, کیونکہ جب ہم شروع کریں گے تو پھر ہم رکیں گے نہیں, اور وقت ہو جائے گا, بہت زیادہ وقت ہو جائے گا, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر واقعی میں بھی سمجھتا ہوں نا انسانی نفسیات کو, کہ پھر کیا ہوگا, طبیعتوں پہ بار ہوگا. اتنی دیر تک پڑھو جتنی دیر تک انسانی جسم, باڈی, نفسیات برداشت کر سکے. وہ بھی میرے جیسا خشک بیان, وہ تو اور بھی مشکل ہوتی ہے نا لوگوں. تو آپ کا یہ بڑا احسان ہے مجھ پہ, میں ہمیشہ آپ لوگوں کی دعائیں کرتا ہوں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنا سارا مجمع 36 سال سے آ رہا ہے اور میری خشک بیانی سنے جا رہا ہے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے.